کہ جو میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں کہ جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی امینڈمنٹ بل ہے، اس کے اوپر میں آج میڈیا کو اور پاکستان کی عوام کو اور تمام سٹیک ہولڈرز جو پیمرا سے ریلیٹڈ ہیں ان کے سامنے جو امینڈمنٹ بل ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ سب کو تفصیلی طور پر ایک ایک شق کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس بل پہ آؤں، یہ بات امپورٹنٹ ہے آپ سب کو جاننے کے لیے کہ پاکستان میں اس وقت 140 لائسنسی ہیں پیمرا اتھارٹی کے، جس کو پیمرا لائسنس دیتا ہے اور وہ اسکرین کے اوپر اپنے چینل کو چلا سکتے ہیں۔ وہ لائسنسی 140 ہیں، جس میں 35 نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے چینلز ہیں، 52 انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، 25 ریجنل چینلز ہیں، اسپیشلائزڈ سبجیکٹ جس کے اندر نان کمرشل اور ایجوکیشن شامل ہے وہ 6 چینل ہیں، سپورٹس کے 5 چینل ہیں، ہیلتھ اور ایگرو کے 7 چینل ہیں، اور ایجوکیشن کمرشل جس کو چینل کہتے ہیں وہ 10 چینل ہیں۔ یہ کل ملا کر 140 چینل بنتے ہیں جس کو پیمرا جو ہے وہ لائسنس دیتا ہے۔ اب جو 2002 کا پیمرا آرڈیننس ہے اور آج 2023 ہے، تو میڈیا لینڈسکیپ جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت ڈائیورسیفائی ہو گیا، اس کے اندر اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ ڈفرینٹ چینلز موجود آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو ایک نیا دور ہے جس میں ہم سب جس سے گزر رہے ہیں، وہ ایک اور اظہار کو رائے کو دینے کے لیے پلیٹ فارم جو ہے جو انٹروڈیوس ہو گیا۔ یہ تمام چینلز جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی، یہ تمام چینلز الیکٹرانک سائبر اسپیس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں۔ اور اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں جو 4 سال میڈیا کے اوپر سینسرشپ رہی، میڈیا کی زبان بندی کی گئی، اس گورنمنٹ کو صنعت یافتہ میڈیا پریڈیٹر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ خطاب ملا، اور یہ خطاب ان کے سیاسی حریفوں نے نہیں دیا، سیاسی مخالفین نے نہیں دیا، یا پاکستان میں کسی ادارے نے نہیں دیا۔ یہ ان کو خطاب انٹرنیشنل جو پرسیپشن انڈیکس کے ذریعے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ، اظہار رائے کے اوپر، انہوں نے میڈیا پریڈیٹر کہا، کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے چلتے پروگرام ایک جنبش سے پیمرا کے آرڈر سے بند ہو جاتے تھے، چینل صرف پیمرا چیئرمین کے سائن سے بین ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا سائن کرتا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا تھا کہ جو یہ صحافی ہے یہ چینل پہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ تھی پچھلے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیا پریڈیٹر کہا گیا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا رہا پیمرا کو استعمال کر کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 سال صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں بھی لگیں، صحافیوں کے ناک کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، پسلیاں بھی ٹوٹیں، اغوا بھی ہوئے، چلتے پروگرام بند بھی ہوئے، اور اس کے بعد جیلوں میں بھی گئے۔ سب سے جو اگزامپل میں دیتی ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی، جن کو وہ کیس جس پہ اب سب بری بھی ہو گئے ہیں اور سیاسی انتقام اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیتے لیتے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کے کیس میں جیل میں ڈال دیا۔ یہ میسج دیا کہ اگر یہ جیل جا سکتے ہیں تو یہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے۔ تو یہ 4 سال کی کہانی ہے، اور اسی 4 سال میں ایک پی ایم ڈی اے کا بھی شوشہ چھوڑا گیا، جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ، جی ہم میڈیا کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں، اور اس کے اندر جو پہلا اوپننگ چیز تھی وہ میڈیا کی زبان بندی، ان کا گلا گھونٹنا، اور اس کے اوپر ہم سب نے دھرنے دیے، ہم سب نے اس کی مخالفت کی، اس کے اوپر کمیٹی بنی، اس کو میں نے چیئر کیا، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو اس وقت تھے، بلاول بھٹو، ہر پارٹی، جے یو آئی ایف، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہر پارٹی نے، ہر میڈیا کی تنظیم نے اس کی مخالفت کی، اور اس کو منظور ہونے سے ناکامیاب کیا، اور وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس وقت 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پہ چپیڑے مارتا تھا، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، رپورٹ بھی ہوا، دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ یہ پی ایم ڈی اے جب بن رہا تھا تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا کیسے پاس نہیں ہوتا، کیسے مخالفت ہوتی ہے۔
تو جس وقت 2022 اپریل میں یہ منصب مجھے ملا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پارٹی کے اعتماد سے، میاں نواز شریف کے اعتماد سے، شہباز شریف صاحب کے اعتماد سے، جب میں دوبارہ وزیر اطلاعات بنی تو اس وقت ہم نے 22 اپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی، جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی، جس میں تمام میڈیا کے 23 اپریل 2022 کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے، اور اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں عامر صاحب، ابراہیم صاحب، اور اس کے بعد شکیل مسعود صاحب پی بی اے کے جنرل سیکرٹری، طاہر اے خان صاحب، ناز آفرین صاحبہ اے پی این ایس سے، سرمد علی صاحب اے پی این ایس سے، شہاب زبیری صاحب، اعجاز صاحب سی پی این ای سے، اظہر عباس صاحب امینڈ سے، حافظ طارق محمود صاحب امینڈ سے، محمد ملک امینڈ سے، اور مسٹر ناصر زیدی پی ایف یو جے سے، اور پھر افضل بٹ صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب اس کا حصہ بنے۔ یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 22 اپریل 2022 کو، اور یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی، اس کے بعد جون میں ہوئی، اس کے بعد جولائی میں ہوئی، اس کے بعد اگست میں ہوئی، پھر مارچ 15 میں ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ دسمبر میں ہوئی، اور یہ 11 مہینے کا میں جن تنظیموں کا نام لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی، انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی، کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی، کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا، کس طرح ایک رسپانسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے بات اس پہ شروع کی، اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کنسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کنسلٹیشن کرتے تھے۔ یہ پورا پروسیس جو تھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں، ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس، میڈیا ایتھکس، میڈیا رسپانسبلٹی، ڈیفینیشن آف فیک نیوز۔ جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے، کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی، جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے، جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے، جو کیمرے کے پیچھے ہے، جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے، جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے، ان کے اشتہارات کاٹتے تھے، تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو، یہ رپورٹر بہت بولتا ہے، یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے، یہ ہم نے بھگتا ہے، ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو۔ ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے، شفافیت دینے کے لیے، انڈورسمنٹ کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے۔ یہ حکومت کا بل نہیں ہے، میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں۔ یہ میڈیا کا بل ہے، یہ پاکستان کا بل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے، جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں، جس میں آج میں وہ ہر شک پہ آؤں گی۔ اور جب ہم نے یہ کنسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے، ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے، ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا۔ یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی، جس کے اندر promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. اس کا دوسرا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. یہ میٹنگ نومبر 2021 میں ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن۔ یہ دسمبر 2021 میں ریزولوشن پاس ہوئی، یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولوشن۔
UN کی. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے اس کمیٹی نے بہت ہی عمدہ کام کر کے انٹرنیشنل جتنی پریکٹسز تھیں، جس میں UK کا آفکام، جس میں ملیشیا، جس میں فلپینز، جس میں سنگاپور، جس میں فرانس، انڈیا، برازیل، رشیا، یورپین یونین، آسٹریلیا، اور انٹرنیشنل کنونشن کنسرننگ دا یوز آف براڈ کاسٹنگ دا کاز آف پیس، ان تمام کے اندر جو فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا قانون موجود ہے ان ریگولیٹری باڈیز میں اور ان کنٹریز کے اندر، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سب سے یہ بل بنایا ہے. اور اس بل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 11 مہینے یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ جاتے جاتے نہیں بن گیا، یہ PMDA کی طرح ایک دن باہر نہیں آیا. یہ 11 مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، UN کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے. ہم نے یہ بھگتا ہے سینسرشپ، اور میں اور میری جماعت اور جو جماعتیں اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں وہ پچھلی حکومت کی طرح کی طرز کی جماعتیں نہیں ہیں. اور اسی لیے آج تکلیف اس بات کی ہے ان لوگوں کو جو اس پہ شور کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ یہ کیسے بن گیا، یہ کیسے تمام میڈیا نے اس طرح کا بل جس میں صحافیوں کے رائٹس آج محفوظ ہیں، جس میں منیمم ویج آج محفوظ ہے، جس میں گورنمنٹ کا بزنس صحافیوں کی تنخواہ دیے بغیر نہیں لیا جا سکتا، یہ کیسے قانون بن گیا، جس میں میڈیا رسپانسبلٹی میڈیا نے خود اس کا تعین کر دیا کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو قانون ہے یہ اس کی ڈیفینیشن میں ابھی اس کے اوپر آؤں گی جس پہ. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ بل نہیں پڑھا. اور اس کے بعد یہ پوری جو میں نے آپ کو کنٹریز بتائی ہیں، ان کے بعد یہ 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ ڈفرینٹ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشنز تھیں وہ ریکارڈ پہ رکھی گئیں، وہ بار بار کمیٹی نے ڈسکس کی. ایک کوما اور ایک فل سٹاپ تک ہمیں 2 سے 3 مہینے لگے، اس کے ایک ایک ورڈ، تاکہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہو اور کوئی اس کو نہ مس یوز کر سکے اور نہ کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے. یہ وہ ڈیفینیشنز تھیں جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز لے کر ان آرگنائزیشنز نے میری معاونت کی اور میری رہنمائی کی، اور وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کے ڈفرینٹ اثرات اور ڈفرینٹ چیزیں ہم گھنٹوں ڈسکس کرتے تھے. ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک پوائنٹ ڈسکس ہوا، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ان سب کے ساتھ شکریہ ادا کیا. اب جو یہ بل ہے، میں شک وائز، کیونکہ کسی نے کہا کل بڑی عجیب بات کی کہ صحافیوں کو تنخواہوں کے ایک ہاتھ دے کے دوسرا ہاتھ سینسرشپ پہ لگا دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بل کو پڑھے بغیر، بل کو سمجھے، اور اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گی اور عوام کے سامنے رکھوں گی، یہ ہر کسی کو، یہ عام آدمی کو سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بل کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس میں اگر آپ سائیڈ ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت بل کی جو میں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے، اور اس میں جو آپ کی اسکرین کے اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کالم ہے وہ ایگزسٹنگ پیمرا بل ہے 2002 کا، اور جو امینڈمنٹ ہے وہ ریڈ کے اندر میں نے اس کو آپ کے لیے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. تو سب سے پہلے جو اس میں پریمبل ہے پیمرا کا، اس پریمبل کے اندر جو پریمبل بتاتا ہے کہ اس پیمرا کے قانون کا مقصد کیا ہوگا. تو جو ایگزسٹنگ پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے جو کانٹینٹ ہے، جو براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ ہے، ان میں ایریاز کو ایڈ کیا ہے، جس کے اندر ہم نے ایک اوتھینٹک نیوز، ایک ٹالرنس، اکنامک، اس کو ڈائیورسفائی کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اکنامک، انرجی کنزرویشن، چلڈرن کانٹینٹ، کلچر کو ایڈ کیا ہے، انرجی کنزرویشن کو ایڈ کیا ہے، اس کے اندر سپورٹس کے کانٹینٹ کو ایڈ کیا ہے، ٹالرنس اور انٹرفیتھ ہارمنی کو ایڈ کیا ہے، اور جو ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اکانومی کا سبجیکٹ ایڈ کیا ہے، انرجی کنزرویشن کی جو پرائم منسٹر کی کیمپین ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ جو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے. اور چلڈرن کانٹینٹ، پیمرا کے پریمبل میں چلڈرن کانٹینٹ تھا ہی نہیں،
اس کو پہلی دفعہ ہم نے براڈ کاسٹنگ پریمبل آف پیمرا کا جو ہے اس کے مقصد کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور جہاں یہ پریمبل کہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہی پریمبل میں 5th پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے کہ پیمرا کا مقصد کیا ہے. جو پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز آف دی امپلائیز بائی دا لائسنسی آف دا اتھارٹی پیمرا اتھارٹی اس کو پریمبل میں ایڈ کیا ہے, پیمرا کے مقصد میں ایڈ کیا ہے. اور یہ ہماری پریمبل کی پہلے شکیں ہیں, کیونکہ یہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے کہا گیا کہ صحافیوں کے رائٹس کے گاب میں ہم نے سینسرشپ ڈال دی, اس لیے میں اس آرڈر میں پڑھوں گی جس آرڈر میں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پریمبل کے بعد میں وہ آرڈر میں پڑھوں گی کہ اگر یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کانٹینٹ میں اور صحافیوں کی اور صحافیوں میں بھی یہ جو ڈیفینیشن آف صحافی ہے اس میں نے میڈیا ورکر کو ایڈ کیا کہ جو لائسنسی کے کا امپلائی ہے, چاہے وہ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے, چاہے وہ ڈی ایس این جی میں بیٹھتا ہے, چاہے وہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں, چاہے وہ ایڈیٹر ہے, چاہے وہ ویژول گرافر ہے, چاہے کچھ بھی ہے, وہ اس میڈیا ورکر کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا اور اس کو پیمرا کے پریمبل میں ڈالا گیا. دوسری امینڈمنٹ کی گئی ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر اس سے پہلے ڈیفیمیشن لا 2002 کے اندر جو ڈیفیمیشن ہے, ڈیفیمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اینی رانگ فل ایکٹ اور پبلیکیشن اور سرکولیشن آف اے فالس اسٹیٹمنٹ or representation made orally or in written or visual form which injuries the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. یہ ایک براڈر ڈیفیمیشن 2002 کے قانون میں یہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ان کا جو اس کا جو وکٹم ہوتا تھا یا جو اس کیس کرتے تھے ان کو سیدھا کورٹس میں جانا پڑتا ہے, ابھی بھی قانون ہے. اس قانون کے اندر جو ان تنظیموں نے رہنمائی کر کے کیونکہ ہماری ڈیفینیشن جو پہلی تھی اس کے اندر ابہام تھے, اس کے اندر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا جو تھا ایک ایسپیکٹ, اس کو ویو کر کے, اس کو ریویو کر کے اور دیکھ کر ایک ڈیفینیشن پہ ہم سب پہنچے. اور اس ڈیفینیشن کی امینڈمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ڈیفینیشن ڈالی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتی ہوں. ڈس انفارمیشن مینس کہ ڈس انفارمیشن کیا ہے, ایک غلط خبر, ایک غلط انفارمیشن کیا ہے. اس کے اندر ڈس انفارمیشن مینس مس لیڈنگ, مینیپولیٹڈ, کریٹڈ, فیبریکیٹڈ انفارمیشن which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. اب اس میں انٹینشنلی کوئی کریٹ کرے, کوئی مینیپولیٹ کرے, کوئی کرافٹ کرے, کوئی فیبریکیٹ کرے اور وہ شیئر کرے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرے اور اس کو دوسرے کی پوائنٹ آف ویو جس پہ وہ یہ الزام لگا رہا ہے, جس کے بارے میں انفارمیشن ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو دیے بغیر اس کو بار بار ریپیٹ کرے اور جس سے اس کا پولیٹیکل گین, پرسنل گین اور فائنینشیل گین جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہو اور انٹینشنل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن پہ معاملہ نہیں چھوڑا, پھر اس کو مس انفارمیشن سے کور کیا کہ اگر مس انفارمیشن مینز ویریفائبل فالس کنٹینٹ اور انفارمیشن دیٹ از انٹینشنلی ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ, کہ اگر اس کی انٹینشن اس میں نہیں تھی, انفارمیشن آئی, اس نے ڈسیمینیٹ کی, اس کو پوائنٹ آف ویو لے کر اس کو کریکٹ کیا, تو وہ مس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی اور وہ ان انٹینشنل تھی. اور اس ان انٹینشنل کہ کیا وہ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے, اس کا تعین کون کرتا تھا؟ پہلے بین کرتا تھا ایک چیئرمین پیمرا. اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا
اور اس کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا میں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ یا مس انفارمیشن ہے. اس میں اتھارٹی میں بھی پی ایف یو جے, میڈیا ریپرزنٹیشن اور ورکنگ جرنلسٹ کی ریپرزنٹیشن پہلی دفعہ ان کو کرسی چیئر بائی لا دے دی گئی ہے. اور اسی طرح کاؤنسل آف کمپلین کے اندر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, جب وہ ڈیسیجن 3 ممبر کمیٹی کا وہاں جائے گا تو وہاں کون اس کا تعین کرے گا؟ پورے پاکستان کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹس اور فیڈرل کے اندر یہ ایک جگہ پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ کاؤنسل آف کمپلین ہر صوبے میں جہاں پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلین ہے وہاں میڈیا کا ریپرزنٹیشن اور پی بی اے کا جو لائسنسی ہے اس کا ریپرزنٹیشن ان کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر موجود ہوگا. جو اس تو ڈسیزن میکنگ میں بھی, لا میکنگ میں بھی, ڈسیزن میکنگ میں بھی پہلی دفعہ یہ کو ریگولیشن ہے. یہ پیمرا پہلے یک طرفہ ریگولیشن کرتا تھا, اس کو کو ریگولیشن کر کے میڈیا کو اس میں شراکت داری دی گئی ہے. میڈیا کو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ دی گئی ہے. میڈیا کے سٹیک ہولڈرز کو, صحافیوں کو, جرنلسٹ کو, ان باڈیز کو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ دی گئی ہے. اس کے اندر نمائندگی دی گئی ہے کہ اگر وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن, تاکہ اس کی کوئی مس یوز نہ ہو سکے. اس کا یہ ساری پاورز چیئرمین پیمرا سے لے کر اس ممبر کمیٹی کو اور کاؤنسل آف کمپلینٹس کو دے دی گئی ہے جہاں یہ ڈیسیجن ہوگا, اور اس کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر آپ لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے, اور اس کو ہم نے اس قانون کا حصہ بنایا ہے. اور یہ میں کریڈٹ نہیں لے رہی, یہ کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے, جو اس کی ڈیسیجن میں, اس کی پوری کنسلٹیشن میں میرا انہوں نے ساتھ دیا. اور اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا امپلائی کی امینڈمنٹ ہے جو سیکشن 2 میں ہوئی ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر میڈیا ورکر کو ایڈ کر دیا گیا ہے جرنلسٹ کی جگہ. اور اس کے بعد جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جو ٹائملی آرٹیکل 19 کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے, جو پہلے بھی موجود ہے کہ اگر آپ کی فورن پالیسی کی وائلیشن ہو رہی ہو, جو آرٹیکل 19 کے پوائنٹس ہیں وہ اس کے اندر ہیں. پھر ٹائملی پیمنٹ, اسی کے اندر, اسی سیکشن کے اندر ٹائملی پیمنٹ کو سیلری مینز دا پیمنٹ آف سیلری وین میڈ ٹو دی الیکٹرانک میڈیا امپلائی ود ان 2 months, کہ جتنے ڈیوز ہیں اس امپلائی کے, چاہے وہ تھرڈ پارٹی امپلائی ہے جو آپ کا امپلائمنٹ کے اوپر ہے, آپ نے ایک ایچ آر کمپنی سے ہائر کر کے اس کو ہائر کیا ہوا ہے اور آپ کے وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, یا ایچ آر کمپنی آپ کے اس کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ لا رہی ہے, اس کی سیلری اگر 2 مہینے کی, اور اس میں بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی امینڈ کا, پی ایف یو جے کا, ان سب کی معاونت سے, پی بی اے کی, یہ 3 months پہ تھا, اس کو 2 months کے اوپر ہم نے لاک کیا. اور اس میں آپ لوگوں کی سیلری اگر 2 مہینے کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کی اینڈ امپلائی آف دا لائسنسی آف دی پیمرا اتھارٹی کو نہیں ملے گا تو اس کو گورنمنٹ بزنس نہیں دے گی, یہ بائی لا ہے. اور آئی ٹی این ای کے اندر جس طرح ہم نے 13 کروڑ روپے ان 14 مہینے میں ریکور کرا کے بینک اکاؤنٹ سے ورکنگ جرنلسٹ کو تنخواہیں دی ہیں, تو الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر قانون میں تبدیلی کر کے آپ کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, ڈیسیجن میکنگ کی بھی اور اپنے رائٹس کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باندھا گیا ہے کہ 2 مہینے میں اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا گیا کہ ٹائملی پیمنٹس, اس کو باندھ کر 2 months میں اگر سیلری نہیں دیں گے تو اس کو بزنس گورنمنٹ بائی لا, کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ اس کو بزنس نہیں دے سکے گا. اس کے بعد جو members of the authority, the remaining 2 members shall the division to be business of this ordinance stands allocated be appointed on need basis on the recommendation of the chairman, and they shall be non-voting an honorary member, one from the broadcaster and one from the PFUJ journalists, جو authority کے اندر 2 seats ایڈ کی گئی ہیں. اسی طرح کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر 2 seats ایڈ کی گئی ہیں. اسی طرح آپ چیئرمین پیمرا سے تمام اختیار لے کر, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, وہ 3 member کمیٹی اور اس کے بعد وہ کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر اس ڈیسیجن میکنگ کو لیا گیا ہے. ڈیلیگیشن آف پاور بھی جہاں موجود تھی, وہ ساری اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دیتی تھی پاور ٹو دا چیئرمین پیمرا, اور اس کے بعد وہ سسپینشن, بین, سب کچھ شروع ہو جاتا تھا. اس میں ہم نے ڈیلیگیشن آف دا اتھارٹی ٹو دا چیئرمین پیمرا کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ وہ provided that the delegation of such power shall not include the power to grant, to revoke or to cancel a broadcasting media
or distribution service license except cable TV, provided further that to the extent that the suspension of the broadcasting media license, the authority may delegate its power to the chairman and to the 2 members of the authority. یہ والا بھی جو ایک آربیٹری وہ تھا اختیار چیئرمین کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، سسپینشن، بین اور ریووک کرنے کے لیے اور گرانٹ کرنے کے لیے لائسنس کو. اور اس کے بعد جو ریگولر پروگرام، اچھا اس کے بعد جو ایڈورٹیزمنٹ کو وہ کیا گیا ہے، ایک کیپ کی گئی ہے 20 منٹس کے اوپر، وہ اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس کے بعد جو ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز، میں نے پہلے بتا دیا کہ 2 منتھس کے ساتھ سیکشن 20A میں نیا سیکشن ڈالا گیا ہے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں، پہلے کوئی نمائندگی میڈیا سٹیک ہولڈر کی پیمرا کے اندر نہیں تھی. یہ یک طرفہ ریگولیٹری باڈی تھی، کیونکہ جب یہ 2002 میں بنی تو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنی ڈائریکشن کو کرنے کے لیے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. یہ پہلی دفعہ ہے اس کو ریگولیٹ کر کے یہ اختیار ڈیسیجن میکنگ اور نمائندگی میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کو انکلوڈنگ ورکنگ جرنلسٹ کو دی گئی ہے. اس کے بعد جو obligation of licensee to pay electronic media employees salaries timely 20A نیو سیکشن ایڈ کیا گیا. اسی طرح گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا آپ کی سیلریز کے ساتھ، سیکشن 20B اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سیکشن 20C کاؤنسل آف کمپلینٹس کو چینج کر کے کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر ریویو، اچھا یہ بھی پہلی دفعہ کہ اب آپ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ COC میں لانچ کر سکتا ہے، کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے ود یور امپلائی، اور وہ جو لائسنسی ہے پیمرا اتھارٹی کا، اس کے اندر آپ کو کمپلینٹ لانچ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. چاہے وہ آپ کی وہ لانچ، اور وہ خالی آپ کی تنخواہوں سے لنکڈ نہیں ہے، کہ اگر آپ مس انفارمیشن، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا ڈسپیوٹ ہے، آپ کو عدالتوں کے چکر نہ کھانے پڑیں ڈیفیمیشن لا کے اندر، آپ لوگوں کو وہاں نہ رلنا پڑے. یہ پورا سٹرکچر جو ہے پیمرا کا قانون کا حصہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر دوبارہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی ایچ کاؤنسل shall receive and review complaints made by the electronic media employee to the extent of the following matters only, namely اس کے اندر جو بریک تھرو ہے پہلی دفعہ، یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، پیمنٹ آف منیمم ویجز کی پالیسی بائی لا انٹروڈیوس کر دی گئی ہے سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلین کے سیکشن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائملی پیمنٹ آف دیئر سیلریز کو بھی سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلین ہر جگہ پہ اس کو سکہ بند کیا، پریمبل میں کیا، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر کیا، کاؤنسل آف کمپلین کے اندر کیا ہے، اتھارٹی کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اختیار ہوگا کاؤنسل کے پاس آپ کی اپلیکیشن کو ایڈریس کرنے کا، اس کی ڈیسیجن میکنگ کا، اور اس کے اندر منیمم ویجز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے قانون کا حصہ بنایا گیا. اور اس کے بعد جو پوری کاؤنسل کنسسٹ آف چیئر پرسن 5 ممبرز، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل کے اندر خواتین کو انشور کرنے کے لیے اتھارٹی میں 2 ممبر خواتین کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے، ان کی پروپورشن کو مسٹ کر دیا گیا ہے بائی لا. اس کے ساتھ ساتھ جو مس کانڈکٹ مینز اس کے اوپر